جس کا کام اسی کو ساجھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اسکول میں استاد پانڈا مختلف جانوروں کو لیکچر دے رہا تھا جس کا موضوع تھا جس کا کام اسی کو ساجھے۔ استاد پانڈا نے شاگردوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خدا نے کائنات میں ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کی خاطر پیدا فرمایا ہے۔ اس نے ہر تخلیق میں مخصوص صلاحیتیں اور کام کرنے کی مہارت پیدا کر رکھی ہے۔ اسی لیے عقل مندوں نے فرمایا ہے کہ ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھے۔ جو جس کام میں مہارت رکھتا ہو دوسرا اس کے کام میں مداخلت نہ کرے۔ سارے جانور استاد کو غور سے سن رہے تھے۔ ان میں کوکو نام کا توانا اور تندرست مرغ بھی تھا جو انتہائی چست، طاقتور اور بھرپور جوانی کا حامل مگر عقل سے پیدل تھا۔ وہ کافی جذباتی اور غصے کا تیز تھا۔ اسے استاد پانڈا کی باتوں سے اتفاق نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ طاقت اور جوانی کے ہوتے ہوئے کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ اسکول میں شیر کے شکار پر بحث ہو رہی تھی۔ سب شیر کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ کوکو مرغ نے سوچا کہ وہ بھی شیر کی طرح شکار کر کے اسکول میں مشہور ہو سکتا ہے۔ اس نے پانڈا سر سے ملنے کا ارادہ کیا۔ استاد پانڈا اسٹاف روم میں بیٹھا گھر سے لائے ہوئے سبز تنکے کھا رہا تھا کہ مرغ کوکو دستک دے کر داخل ہوا اور کہنے لگا، سر مجھے بتائیے کہ میں شیر کی طرح شکار کیسے کر سکتا ہوں؟ پانڈا صاحب نے پانی کا گھونٹ بھرا اور کہا، بیٹا کلام شروع کرنے سے پہلے سلام ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد جس سے بات کرنی ہو اگر وہ عمر میں تجھ سے بڑا ہے تو اس کی اجازت سے بات شروع کرنی چاہیے۔ مرغ نے معذرت کی تو استاد کہنے لگا، جس کا کام اسی کو ساجھے۔ شیر کے شکار کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اور مرغ کا اپنا۔ میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ کسی کی نقل کرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنی صلاحیتوں سے اپنی پہچان بناؤ۔ تم مرغ بن کر جو کام کر سکتے ہو نا، شیر بن کر کبھی نہیں کر سکتے۔ مرغ نے دل ہی دل میں سوچا، استاد جی مجھ سے حسد کر رہے ہیں، اس لیے ترش لہجے میں مجھے سمجھا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ اسٹاف روم سے نکل آیا۔ باہر اسے اپنے دوست ملے۔ کوکو مرغ نے ان سے پوچھا، جانوروں میں سب سے زیادہ ڈرپوک جانور کون سا ہے؟ گیدڑ۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا۔ کوکو نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور گیدڑ کا شکار کرنے چلا گیا۔ اسے راستے میں کلاس فیلو لومڑی ملی۔ اس نے جھٹ سے پوچھا، کوکو بھیا کہاں جا رہے ہو؟ گیدڑ کا شکار کرنے۔ کوکو مرغ نے مختصراً کہا۔ وہ تیز تیز قدم لیتے ہوئے چلتا رہا۔ لومڑی نے اسے آواز دی، گیدڑ کا شکار؟ یاد نہیں پانڈا سر نے کیا کہا تھا؟ جس کا کام اسی کو ساجھے۔ گیدڑ کا شکار تیرے بس کا کام نہیں۔ کوکو مرغ نے اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور چلتا بنا۔ اگلے ہی لمحے وہ غار کے دہانے پر پہنچ گیا۔ اسے ایک گیدڑ نظر آیا جو وہاں سیر کرنے کی غرض سے قدرتی نظاروں میں کھویا ہوا تھا۔ مرغ سلام کلام کیے بغیر پلک جھپکتے ہی گیدڑ پر جھپٹ پڑا۔ گیدڑ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ مرغ نے خوش ہو کر ککڑو کو کا نعرہ بلند کیا۔ گیدڑ نے آواز سنی تو مڑ کے دیکھا کہ اس پر آفت ڈھانے والا کوئی اور نہیں، ایک مرغ ہے۔ تو وہ سخت شرمندہ ہوا۔ وہ فوراً واپس آیا اور 2 منٹ کے اندر اندر ہی مرغ کی خوب دھلائی کی۔ مرغ بڑی مشکل سے موقع پا کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ راستے میں اسے وہی لومڑی ملی۔ اس نے کوکو مرغ کو اس حالت میں دیکھا تو اسے سمجھاتے ہوئے کہا، استاد بچوں کو وہی کچھ پڑھاتا ہے جس کا بچوں کو فائدہ ہو۔ تمہیں ہر استاد کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ کوکو لنگڑاتے ہوئے چل رہا تھا۔ اس نے لومڑی کی طرف دیکھا اور کہا، تم سب مجھ سے جلتے ہو اور مجھے جنگل کے بادشاہ کے طور پر دیکھ نہیں سکتے۔ لومڑی مسکرائی اور کہا، اگر ایسا ہے تو آج گیدڑ کے ہاتھوں اتنا ذلیل نہ ہوتے۔ بھائی میرے، یہ قدرت کی تقسیم ہے اور پانڈا سر نے بھی تو سب کو یہی سمجھایا تھا کہ جس کا کام
मैं सर से मुत्तफिक नहीं हूँ और मैं उनका जिसका काम उसी को साजे वाले फार्मूले को गलत साबित करके ही दम लूंगा। आज मैं गिद्दड़ से लड़ने के लिए तैयार होकर नहीं आया था। उसने लोमड़ी की बात काट दी। ये कहकर मुर्ग वहाँ से चला गया। एक दफा कोको मुर्ग ने ख्वाब देखा कि वो उकाब बन गया है। वो गीदड़ पर हमला करके फौरन उड़ जाया करता है। जब वो नींद से बेदार हुआ तो उसे अपना आप उकाब से ज्यादा ताकतवर नजर आया। वो बड़ी मुश्किल से एक चोटी पर चढ़ा और उड़ने के लिए छलांग लगाई। उसने उड़ने की बहुत कोशिश की मगर बेसूद। इस तरह वो धड़ाम से नीचे गिरा और अपने बाजू तुड़वा बैठा। इत्तेफाक से इसकी क्लास फेलो लोमड़ी का वहाँ से गुजर हुआ। उसने कोको मुर्ग को बेहोशी की हालत में देखा तो उसे उठाकर हकीम के पास ले गई। हकीम ने चाबुक दस्ती से इसका इलाज किया। थोड़ी देर बाद मुर्ग को होश आया। उसने लोमड़ी को सामने देखकर शर्मिंदा होते हुए कहा, उस्ताद पांडा ने बिल्कुल सच कहा था कि हर कोई अपना काम करे और किसी दूसरे की नकल न करे, क्योंकि खुदा ने हर किसी में अपनी सलाहियत पैदा कर रखी है।